اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم۔ آج 23 اکتوبر 2024 مطابق 19 ربیع الثانی 1446 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر مسجد عالیہ گنفاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی کی 1181ویں نشست ہے۔ آج کا عنوان ہے علامہ اقبال اور اہل دکن۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے مقرر ہیں جانے پہچانے خدیم ہمارے، بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر رؤوف خیر سے۔ رؤوف خیر سے آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں، وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں ان کو ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ 1 سیکنڈ 1 منٹ میں لوں گا، آپ تشریف لائیے۔ 11 جیسے آپ حضرات جانتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 11 جون 2024 کو ہمارے پاس سلور جوبلی تقریب ہوئی تھی اس کے تاریخ اسلام لیکچر کی، تو اس سلسلے میں ہم کچھ تہنیتیں پیش کیے تھے تمام مقررین کو، جتنے بھی اسپیکرز یہاں آتے ہیں۔ اس وقت یہ حاضر نہیں ہو سکے تھے، ان کا میں تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس کے بعد وہ اپنا بیان شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کے خدمات اچھا، اتنی محنت سے اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے اقبال اور اہل دکن۔ اقبال اور اہل دکن بڑا ربط رہا ہے، اقبال کو دکن سے اور اہل دکن کو اقبال سے بہت زیادہ ربط رہا ہے۔ اقبال کی بڑی خواہش بھی تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہاں ہائی کورٹ کے جج بننا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کی مہربانی اور انگریز بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ اقبال کو یہ اتنا بڑا عہدہ یہاں ملے اور نظام کی آنکھوں کے تارے ہو جائیں اور حضور نظام کے لیے کچھ کارنامے انجام دیں۔ اور یہ یہاں ایک ایسا نظریہ تھا کہ کوئی بڑی شخصیت اگر آ جائے تو ہاں کہیں ہمارا پتہ کٹ نہ ہو جائے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اسی واسطے اقبال یہاں آ نہیں سکے۔ تو حضرات محترم، اقبال اور اہل دکن اس موضوع پر گفتگو، تو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ اس حوالے سے ارمغان دکن، ارمغان دکن یعنی دکن کا تحفہ، ارمغان کہتے ہیں تحفے کو، سوغات، تحفہ۔ تو یہ علامہ اقبال کی خدمت میں حیدرآباد دکن کے ادیبوں شاعروں کا
نذرانہ عقیدت ہے جو اقبال کے جشن 100 سالہ کے موقع پر 1977 میں بہادر یار جنگ اکیڈمی کے زیر اہتمام کراچی سے پیش کیا گیا تھا۔ یہ ارمغان دکن، یہ تحفہ، یہ کتابی صورت میں کراچی سے شائع ہوا 1977 میں۔ 100 سالہ جشن اس واسطے کہ علامہ اقبال 1877 کی پیدائش ہے، تو 1977 میں ان کا 100 سالہ جشن منایا گیا، پوری دنیا میں منایا گیا، کراچی کیا، حیدرآباد کیا، ہر جگہ۔ تو یہ اس بہادر یار جنگ اکیڈمی کی طرف سے یہ شائع ہوا۔ اس کے مؤلف ہے محمد احمد خان۔ انہوں نے اس میں ایک پیش لفظ لکھا اور اس میں اعتراف کیا کہ نظر حیدرآبادی کی ایک کتاب، ان کی مرتبہ کتاب ہے اقبال اور حیدرآباد، اقبال اور حیدرآباد، اور اس موضوع پر میں نے ایک لیکچر بھی دیا تھا بہت پہلے، اقبال اور حیدرآباد۔ تو اس سے ارمغان دکن والوں نے بڑا بھرپور استفادہ کیا، اس سے استفادہ کیا، اگرچہ کہ اس میں بہت ساری نئی چیزیں بھی ہیں اور میں اس پر کمنٹ بھی کروں گا۔ دیکھیے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں کسی شخصیت پر لکھتا ہوں، کسی موضوع پر لکھتا ہوں تو اس میں خود داخل رہتا ہوں۔ کمال تو وہی ہے نا بھائی، تو کسی پر بھی لکھے، آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کی کیا فکر ہے، اور آپ صرف اس کی تعریف کرنے کے لیے نہیں، اس کے بارے میں اپنے نظریات، اپنے خیالات بھی پیش کیجئے۔ میں یہی کرتا ہوں، تو اس مضمون میں بھی میں داخل ہوں، اگرچہ کہ میں ارمغان دکن پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں ارمغان دکن پر اپنے تاثرات بھی پیش کروں گا کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ بھائی ضروری ہے نا، محض یہ کہ جھوٹی تعریف کر دے رہے، نہیں، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ ہم دودھ کو دودھ، پانی کو پانی کہنے والے ہیں، حق گوئی و بے باکی ہمارا وتیرہ ہے۔ تو یہ نظر حیدرآبادی کی کتاب 1958 میں لکھی گئی تھی، جو 1961 میں چھپی تھی، تو اس سے استفادہ کیا ارمغان دکن کے یہ محمد احمد خان صاحب نے، وہ تھی نظر حیدرآبادی کی۔ چونکہ یہ کتاب ارمغان دکن بہادر یار جنگ اکیڈمی کی طرف سے شائع کی گئی، بہادر یار جنگ اکیڈمی کراچی کی طرف سے شائع کی گئی ہے، اس لیے ابتدائی 2 مضامین بہادر یار جنگ کے تعلق سے ہے، اور بہادر یار جنگ پر بھی میرا پچھلی دفعہ لیکچر ہو چکا ہے۔ تو اقبال کے زندگی میں جو پہلا یوم اقبال منایا گیا 9 جنوری 1938، 9 جنوری 1938، اقبال کا انتقال ہوا 21 اپریل 1938، یعنی 3 مہینے پہلے سمجھے، تقریباً 3 مہینے پہلے حیدرآباد میں ان کی اقبال کی زندگی ہی میں ایک یوم اقبال منایا گیا تھا، باغ عامہ میں، ہمارے پاس جو باغ عامہ ہے وہاں منایا گیا تھا، اور جس کے 2 سیشن تھے، 2 اجلاس تھے۔ پہلے اجلاس کی صدرت، پہلے اجلاس کے صدر حضور نظام کے فرزند ارجمند برا اعظم جاہ بہادر نے صدارت فرمائی تھی، اور دوسرے اجلاس کی صدارت سروجنی نائیڈو نے کی تھی۔ تو اس موقع پر بہادر یار جنگ نے اقبال کے شاہین کے حوالے سے بڑی جامع تقریر کی تھی۔ اب بہادر یار جنگ کو تو اقبال کے 50واں شعر یاد تھے، اور ان کی نو کے زبان پہ رہتے تھے، اور وہ بہرحال ان اشعار کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ تو بہادر یار جنگ حیدرآباد دکن، اب دیکھیے ہمارا موضوع کیا ہے، اہل دکن اور اقبال اور اہل دکن۔ تو میں جتنی شخصیتوں کا یہاں ذکر کروں گا سب کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ تو پہلی شخصیت بہادر یار جنگ، تو بہادر یار جنگ نے ان کی زندگی ہی میں شاہین کے موضوع پر تقریر کی تھی، اور وہ بہادر یار جنگ حیدرآباد دکن کے ایک ایسے عاشق اقبال تھے کہ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے لاہور گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اقبال کی شعر گوئی کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، لیکن علامہ اقبال شعر کس طرح کہتے تھے یہ دیکھنے کے لیے۔ وہ علی بخش ان کا نوکر تھا نا، علامہ اقبال کا خادم، اس سے کہا کہ بھائی ذرا مجھے یہاں
ایک جگہ کہیں بٹھا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اقبال کس طرح شعر گوئی کرتے ہیں، فکر شعر اقبال کا کیا طریقہ کار ہوتا فکر شعر کا۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہیں بیٹھ گئے، علی بخش نے کہا آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے، خاص طور پر یہ دیکھنے کے لیے بہادر یار جنگ، دیکھیے کتنا ان کو اقبال سے لگاؤ، کتنی محبت تھی، یہ دیکھنے کے لیے لاہور گئے۔ خیر اس کے بعد اقبال سے ملاقات ہوئی تو اقبال نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے، رخصتی مصافحہ کرتے ہوئے یہ فرمایا، اس امر کا عہد لیا نواب بہادر یار جنگ سے کہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو خدمت ملت کے لیے وقف کر دیں۔ بہادر یار جنگ سے علامہ اقبال نے مصافحہ کرتے ہوئے یہ عہد لیا کہ آپ اپنی خدمات ملت کے لیے وقف کر دیں۔ تو یہ اب علامہ اقبال کا فرمانا بہادر یار جنگ کے لیے تو سراکھوں پر ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ ویسے بھی وہ بہادر یار جنگ دین کی خدمت ہی کر رہے تھے اور اب یہ مستعد ہو گیا، اور یہ سب مسافرتی رخصت اور یہ سب تفصیلات صدق جدید، یہ عبد المجید دریابادی کا ایک رسالہ نکلتا تھا صدق جدید، 17 اگست 1973 میں یہ واقعہ پورا درج ہے۔ تو اب علامہ اقبال کی وفات کے بعد 1938 میں جو انتقال ہوا ان کا، تو اس کے بعد بہادر یار جنگ اپنی کوٹھی بیت الحکمت، اس کوٹھی کا نام تھا بیت الحکمت میں، ہر ہفتہ محفل اقبال منعقد کیا کرتے تھے، جس میں درس اقبال کے نام پر ایک علامہ اقبال کی کوئی تخلیق، کوئی نظم پڑھی جاتی، کوئی اشعار پڑھے جاتے، اس پر مباحثہ ہوتا، اور اس مباحثہ اور مذاکرہ جو ہوتا تھا اس میں شرکت کرنے والے ہوتے تھے خلیفہ عبدالحکیم، کیسی بڑی بڑی شخصیت ہیں، خلیفہ عبدالحکیم عثمانیہ یونیورسٹی کی بڑی شخصیت، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، پروفیسر غلام دستگیر رشید جیسی علمی شخصیتیں اس میں حصہ لیتی تھی۔ تو اس طرح اقبال کا کلام سبقاً پڑھا جاتا تھا۔ اب یہ ایک شخصیت کا ذکر ہوگا بہادر یار جنگ۔ اب آگے آئیے دوسری شخصیت، علامہ اقبال کے ایک حیدرآبادی عقیدت مند مولوی عبدالرزاق راشد، انہوں نے کیا کیا، 1923 میں 396 صفحات کا ایک کلیات اقبال ترتیب دیا، اور 396 صفحات یعنی تقریباً 400 صفحات، اور اس پر 136 صفحات کا ایک مقدمہ بھی لکھا۔ اور یہ انہوں نے کیا کیا، اقبال سے بڑی عقیدت تھی، تو اقبال کا کلام جہاں تہاں ان کو ملا، کسی رسالے میں، کسی جریدے میں، کسی اخبار میں، تو وہ سب جمع کر کے اس کو شائع کیا، وہ مجموعہ شائع کر دیا۔ لیکن اقبال کو یہ عقیدت پسند نہیں آئی بھائی، اقبال کو کیوں کہ اقبال خود بانگ درا کے نام سے حذف و اضافے کے بعد اپنا مجموعہ کلام خود شائع کرنا چاہتے تھے۔ بھائی اقبال کا کلام اقبال خود شائع کری ہے، اس میں کچھ حذف و اضافہ کریں گے، کچھ شعر نکال دیے، کچھ شعر اضافہ کر دیے، مصرے بدل دیے، کچھ ایسا کیا نا، اقبال نے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ تو یہ عبدالراشد صاحب نے اپنے طرف سے عقیدت میں کوئی مالی منفعت کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، بلکہ عقیدت سے اقبال کا کلام جمع کیا اور چھپا دیا۔ تو یہ اقبال کو یہ عقیدت پسند نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں خود چھاپنے والا تھا، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ تو پھر یہ طے پایا کہ کلیات اقبال جو کچھ آپ نے چھاپی ہے وہ صرف حیدرآباد اسٹیٹ نظام کے ممالک کے محروس عالی جو کہلاتے تھے اس زمانے، اسی علاقے میں وہ کتاب بکے گی، آپ آئندہ کسی اور علاقے میں نہیں بیچیں گے، کراچی، لاہور اور آگے کے علاقے میں، دلی، لکھنؤ وغیرہ میں نہیں بیچیں گے اس کتاب کو، اپنے حیدرآباد میں بیچ لیجئے، اور رائلٹی کے طور پر 1000 روپیہ اقبال کو پیش کر دیے۔ یہ بات طے ہو گئی، مصالحت ہو گئی، معاملت ہو گئی، اور عبدالرشاد صاحب نے عبدالرزاق راشد نے وہ 1000 روپیہ اقبال کو دے دیا، اور وہ طے پایا گیا کہ یہ کتاب۔ اور ایک صاحب اسی طرح کے مولوی احمد دین نے بھی اقبال، دیکھیے بانگ درا کی اشاعت ہوئی 1924 سے کچھ دن پہلے کا ہے، کچھ مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔
اسی طرح کا ایک واقعہ احمد دین کا بھی ہے. احمد دین صاحب نے بھی اقبال کا کلام اپنے طور پر جمع کر کے اقبال کو ایک سرپرائز دینے کی نیت سے شائع کر دیا. تو آگے درا سے پہلے 1924 میں آگے درا چھپا، اس سے پہلے یہ مجموعہ یہ انہوں نے بھی چھاپا. تو اقبال کو یہ بھی عقیدت پسند نہیں آئی. اقبال نے کہا یہ کیا ہے، اقبال خفا ہو گئے. تو اقبال کی ناراضی کے خیال سے مولوی احمد دین نے وہ جتنا مجموعہ چھاپا تھا پوری جلدیں لا کے سامنے ڈال کے نظر آتش کر دیا، جلا کے پھینک دیا. بھائی اقبال کو پسند نہیں آیا تو یہ ضرورت نہیں اس کو موجود رہنے کا، پورا مجموعہ جوال ہے. اتفاق سے ایک مجموعے بچ گئے تھے اتفاق سے. تو ایک مجموعہ مشفق خواجہ کراچی کے بہت بڑے محقق، بہت بڑے رائٹر، خامہ بلوچ کے نام سے کالم میں لکھتے تھے، وہ بہت بڑے عالم ہیں. ان کی طرح کا لکھنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا. اردو ادب کی بڑی شخصیت ہے، اگر کوئی طنز تحقیق اور طنز میں اگر کوئی ماہر ہے تو وہ مشفق خواجہ، جو خامہ بلوچ کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے. سب سے بہترین طنز و مزاح میں دو تین نام ایسے ہیں. ابن عیشا، جس کے قائل خود مشتاق احمد یوسفی ہیں، مشتاق احمد یوسفی اور مشفق خواجہ، یہ تین نام بہت بڑے نام ہیں. اب ایک نام کا اضافہ آپ کر لیں، آپ ہمارے حیدرآباد کے مجتبیٰ حسین، انہوں نے بھی لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے، اچھا لکھا، جو کچھ لکھا آپ نے دیکھیے. فکر ہرکس بقدر ہمت اوست. تو یہ زبان و بیان کی جو چاشنی ہے وہ ابن عیشا، مشتاق احمد یوسفی اور مشفق خواجہ کے پاس ہے. یہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں. تو مشفق خواجہ نے وہ مجموعہ جو اقبال کے مجموعے میں جو جلا دیے گئے تھے، وہ اتفاق سے ان کے ایک ہاتھ لگا. تو 1979 میں 79 میں وہ مجموعہ اقبال جو کلیات اس میں غیر متداول کلام تھا، جو اقبال کا رد کردہ کلام بھی تھا، اس کو مشفق خواجہ نے 1979 میں ایک بار اور چھپوا دیا کراچی سے. یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی احمد دین صاحب نے کتنی محبتوں سے اقبال کا کلام جمع کیا تھا، اور کیا جمع کیا تھا، اور کیا چیزیں اقبال نے نکال دی اپنے مجموعے میں سے. تو یہ معلوم بنانا بھی ایک تحقیق کا معاملہ ہے. اس بات انہوں نے چھاپا. ہاں ٹھیک ہے، چلیے 3 نام ہو گئے، عبدالرزاق راشد، احمد دین اور وہ بہادر اعظم نمبر 1. اب آگے آئیے، دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا. یہ اقبال کے PhD کا مقالہ ہے، جو میونک یونیورسٹی جرمن سے اقبال کو اس پر PhD کی ڈگری ملی. تو یہ جو مقالہ ہے 1908 میں منظر عام پر آیا. تو حیدرآباد کے رہنے والے میر حسن الدین، یہ چوتھا نام لے رہا ہوں میں، میر حسن الدین نے یہ جو PhD کا مقالہ ہے اقبال کا، اس کا اردو میں ترجمہ کیا فلسفہ عجم کے نام سے. فلسفہ عجم کے نام سے یہ اس کا ترجمہ کیا میر حسن الدین نے، اور اقبال کی اجازت سے کیا. 1927 میں اقبال سے اجازت دی کہ میں آپ کے PhD کے مقالے کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دی، تو اس کا ترجمہ یہ کیا. اس کے علاوہ اقبال کے 6 خطبات ہیں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اگرچہ کہ بہت خراب، یعنی اس میں نزاعی قسم کے معاملات بھی ہیں اس میں، اور بڑے فلسفیانہ خیالات ہیں اقبال کے، اس سے لوگوں کا متفق ہونا ضروری نہیں تھا. تو وہ بہرحال وہ خطبات جو شائع ہوئے، تو اس کا ترجمہ بھی حسن الدین احمد صاحب نے کیا، اگرچہ کہ وہ مکمل نہیں ہو سکا، وہ پورا نہیں کر سکے وہ. اور ایک کام یہ بھی کیا حسن الدین احمد صاحب نے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے ایک مضمون کے جواب میں علامہ اقبال نے ختم نبوت کے تعلق سے ایک مقالہ لکھا اقبال نے. تو وہ تحریر جو فرمایا تھا اس کا ترجمہ بھی میر حسن الدین نے کیا. تو یہ بڑے 3 کارنامے ہیں.
یہ دیکھیں یہ میر حسن الدین کے بارے میں صراحت کروں کہ ہمارے ہاں ایک حسن الدین IAS آفیسر تھے، حسن الدین احمد. یہ حسن الدین احمد سے ان کا کوئی تعلق نہیں. حسن الدین احمد کی پیدائش تو 1923 کی ہے. یہ 1927 میں انہوں نے ترجمہ کیا یہ انگریزی سے، وہ بھی اقبال کی اجازت سے. تو یہ صاحب کو ایک اور الگ شخصیت کا نام ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے. اور حسن الدین احمد صاحب کا انتقال 12 اگست 2019 کو ہوا. 2019 وہ کرونا کا زمانہ تھا، لیکن وہ کرونا کے شکار ہو کے نہیں مرے. ضعیف تھے بھائی، 80-85 برس کے تو عمر تھی ان کی. اور ان کے نماز جنازہ میں مجھے شریک ہونے کا اتفاق ہوا، میں گیا تھا. بقرعید کے دن ان کا انتقال ہوا، بقرعید کے دوسرے دن ان کی نماز جنازہ ہوئی. یہ دارالشفا میں ان کا مکان تھا نا، یہ نورخاں بازار میں، تو وہاں ان کی نماز جنازہ میں نے پڑھی ہے 2019 میں. یہ ایک ذیلی بات ہے. اب آئیے جناب، پہلی بار علامہ اقبال 1910 میں حیدرآباد تشریف لائے اور عطیہ فیضی نے ان کا تعارف کرایا تھا سر اکبر حیدری سے. تو سر اکبر حیدری سے تعارف کرایا. علامہ اقبال سر اکبر حیدری کے پاس ہی مقیم رہے، انہی کے گھر میں رہے. اور ان کو اصل میں سر کشن پرساد سے، کیونکہ ان کی مراسلت تھی، خط کتابت تھی، تو وہ ملنا چاہتے تھے سر کشن پرساد سے بھی. تو سر اکبر حیدری کے پاس رہتے ہوئے کشن پرساد سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ 3-4 نام آ گئے دیکھیے. ایک سر اکبر حیدری آ گیا، دوسرا کشن پرساد آ گئے. 5-6 نام، یہ نام آتے رہیں گے آپ کو ذیلی طور پہ. تو یہ ایک اور نام ہے، ایک نظام کالج، ہمارے یہاں جو نظام کالج ہے اس کے پروفیسر تھے نظم طباطبائی. نظم طباطبائی جامعہ عثمانیہ، یہ نظام کالج میں پروفیسر تھے. یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد دارالترجمہ میں ناظر کی خدمات انجام دیتے تھے. تو علامہ اقبال کی ملاقات نظم طباطبائی سے بھی ہوئی. ایک 6واں نام آ گیا. تو نظم طباطبائی نے ان الملاقات اقبال کو ایک صبح کے منظر پر ایک نظم سنائی ہے. دیکھیے یہ خاص طور پہ یہ میں نوٹ اس واسطے میں نے کیا ہے یہ واقعے کو کہ کوئی شاعر ہو تحریک پاتا ہے، کسی سے تحریک پا کے خود بھی شعر کہتا ہے. تو نظم طباطبائی نے ایک نظم کہی تھی، صبح کا منظر انہوں نے کھینچا تھا. کیسا؟ پردہ ظلمت سے نکلا روئے سلمائے سحر، ناقے گردوں کی کھینچی لیلی شبن مہار. یہ صبح کا منظر. یہ نظم طباطبائی کون ہے؟ جنہوں نے ایلیجی کی جو نظم ہے نا گرے کی، اس کا ترجمہ کیا تھا گورے غریباں کے نام سے، بہت مشہور. اسی کی وجہ سے نظم طباطبائی مشہور ہے. اور ایک تو غالب کی شرابی کی انہوں نے، یہ ایک چیز ہے. لیکن جب یہ انہوں نے نظم سنائی، صبح کا منظر کھینچا، تو نظم طباطبائی کی اس نظم سے تحریک پا کر دوران قیام حیدرآباد خود اقبال نے اسی زمین میں ایک نظم کہی، نمود صبح، جو بانگ درا میں شامل ہے. تو نظم طباطبائی کی نظم سے تحریک پا کر اقبال نے بھی نظم کہی ہے، وہی صبح کا منظر کھینچا، نمود صبح. اقبال کے اشعار ہیں 2. نظم طباطبائی کا ایک شعر میں نے پڑھ دیا، 2 شعر اقبال کے سن لیجیے. ہو رہی ہے زیر دامان افق سے آشکار، ہو رہی ہے زیر دامان افق سے آشکار، صبح یعنی دخترے دوشیزے لیل و نہار. جاگے کوئل کی اذاں سے طائران نغمہ سنج، ہے ترنم ریز قانون سحر کا تار تار. یہ اقبال کی. اب لمبی چوڑی 10-12 اشعار کی نظم ہے، آپ بانگ درا میں دیکھ لیجیے. یہ تو زیادہ اشعار اور 20-25 شعر ہیں اس میں، مطلب کہ اقبال نے 10-11 شعر ہی بانگ درا میں رکھے ہیں، 10 شعر، باقی کے شعر نکال دیے. کرتے اقبال کو اختیار ہے بھائی، شاعر کو اختیار ہے نا بھائی، جو چیز فروتر نظر آئی یہ نکال دیا، اس کے بجائے کچھ اور رکھ دیا، مصرے بدل دیے، شعر بدل دیے، یا شعر نکال دیے، کچھ شعر کا اضافہ کر دیا. شاعر کو اختیار ہے، اقبال کو بھی اختیار ہے. اچھا، اسی زمین میں مہاراجہ کشن پرساد کا قصیدہ بھی اقبال نے یہی دوران حیدرآباد لکھا، دوران قیام حیدرآباد. اس کے بھی 2 شعر سن لیجیے. ایک مطلع اور ایک آخری کا شعر میں پڑھوں، بڑا قصیدہ ہے وہ. اور وہ بھی آستانے پر وزارت کے ہوا میرا گزر،
بڑھ گیا جس سے میرا ملک سخن میں اعتبار، شکریہ احسان کا اقبال لازم تھا مجھے، مدح پیرائی امیروں کی نہیں میرا شعار۔ یہ قصیدے کرنا میرا شعار نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا احسان ہے مجھ پر اس واسطے کچھ شعر کہہ لیے، یہ 2 شعر بعد میں یہ کسی مجموعے میں نہیں ملیں گے، اقبال کے کسی مجموعے میں کسی کا قصیدہ اقبال نے نہیں رکھا۔ چلیے 1910 میں انہوں نے اقبال نے نظر علی ایک صاحب سے، جو سر اکبر حیدری، نظر علی حیدری، یہ ایک صاحب سے انہوں نے علامہ اقبال کو جو قطب شاہی مقابر ہیں، سلطان گنبدان شاہی جو کہتے ہیں، میں جس کے قریب رہتا ہوں، میں خود رہتا ہوں، تو گنبدان شاہی جو اس کی سیر کرا دی اقبال کو نظر علی حیدری نے۔ تو اقبال نے گورستان شاہی ایک نظم لکھی کہ گورستان شاہی میں یہی ہے کہ کیسے کیسے بادشاہ اور یہاں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں قبروں میں، تو یہ وقت کیسے کیسے لوگوں پر کیسا کیسا وقت آتا ہے، بڑی اچھی نظم ہے وہ دیکھنے کے۔ تو یہ اچھا، یہ گورستان شاہی اور نظم طبع طبائی کی زمین میں کہی ہوئی جو نمود سحر، یہ سب ملا کے تصدق حسین تاج نے، اب ایک نام آ رہا دیکھیے، تصدق حسین تاج حیدرآباد کے ایک پبلشر سے، ناشر سے، انہوں نے ان 2 نظمیں اور کو ملا کے ایک کتاب چھاپ دی اقبال کی اس زمانے میں۔ یہ اس کے بعد اقبال حیدرآباد سے 1910 کی بات ہے، 1910 میں حیدرآباد سے اورنگ آباد گئے، اورنگ آباد سے خلد آباد جہاں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں وہ حاضری دینا چاہتے تھے، کیونکہ اقبال کو 2 شخصیتوں سے بڑا انس، بڑی محبت، ایک تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا ٹیپو سلطان سے بھی علامہ اقبال کو آخر ٹیپو سلطان کے مزار پر بھی گئے، مگر یہ 1929 کی بات ہے۔ اب فی الحال 1910 میں یہ اورنگزیب عالمگیر کے مزار پر گئے اور دیکھا کہ زیر سما ایک مزار ہے جس کا کوئی گنبد بنی بھی نہیں ہے، کوئی عرس شریف نہیں ہو رہا، اتنا بڑا بادشاہ، تقریباً 49 سال اس نے ہندوستان پر حکومت کی، 49 سال، دلی سے لے کے دکن تک 49 سال حکومت کرنے والا، اور 80 سال کا بادشاہ، 80 سال کا جوان مرد بوڑھا، ایک باغی تھا، وہ اورنگزیب کی سلطنت میں کچھ بغاوت کے آثار اس کے تھے، تو اورنگزیب عالمگیر گھوڑا ڈال کے اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا، پہاڑوں میں جا کے چھپ جاتا۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، سمجھ گیا۔ 80 سال کا اورنگزیب عالمگیر اتنا بہادر تھا کہ نوجوان باغی کے پیچھے گھوڑا ڈال کے بھاگتا ہے تو وہ باغی جو ہے بھاگ جاتا، ٹکتا نہیں اس کے سامنے، یہ ہے اورنگزیب۔ تو وہ بادشاہ بے یارو، اور اس بھائی بادشاہ ہے، اگر وہ کہتا کہ میرا مزار بڑا گنبد بنا دو، تاج محل جیسا بنا دو، کیا بڑی بات تھی، کیا نہیں بناتے، وہ نہیں چاہتا تھا، وہ شریعت کا پابند، اس کو معلوم ہے یہ مزاروں پہ گنبدیں غیر اسلامی چیزیں ہیں، وہ اس واسطے اس نے کہا کہ میرے مزار پہ گنبدیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اقبال بہت متاثر ہوئے اس سے، اور اس اقبال نظم کہی اورنگزیب عالمگیر پر، اور انہوں نے شعر کہا، ایک شعر اس نظم کا میں سنا رہا ہوں، در صف شاہنشاہ یکتاستے، شہنشاہوں کی صف میں ایک عجیب یکتا شخصیت اگر کوئی ہے تو اورنگزیب عالمگیر، در صف شاہنشاہ یکتاستے، فخر او از تربتش پیداستے، اس کی تربت سے اس کا فخر، اس کی جو یعنی فقیرانہ روش ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ چلیے آگے آئیے، علامہ اقبال کی عقیدت کا یہ میں ابھی 7-8 نام آگے، اب ایک بار اور نام لے لیجئے۔ مولوی عبدالحق بھی اورنگ آباد میں رہتے تھے، اردو پرچہ نکالتے تھے، تو جب علامہ اقبال کا 1938 میں انتقال ہوا تو مولوی عبدالحق نے اردو کا ایک خاص نمبر نکالا علامہ اقبال کے لیے، جس میں اب یہ دیکھیے کہ مولوی عبدالحق کا اس میں کوئی مضمون نہیں ہے، انہوں نے اپنے طور پر کچھ نہیں لکھا، لیکن اس نمبر میں خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر یوسف حسین خان، پروفیسر عبدالواحد جیسے ماہرین اقبالیات کے مضامین ہیں۔
چلیے ایک بہت خاص نمبر ہے، وہ اردو بہت مشہور رسالہ، اور مولوی عبدالحق اس کے مدیر۔ چلیے اب آگے، اقبال کی وفات کے فوری بعد ڈاکٹر محی الدین قادری زور، ایک نمبر 10واں نام سمجھیے آپ آیا۔ انہوں نے اپنے رسالے سبرس، رسالہ آج بھی نکلتا ہے، تو سبرس کا بھی ایک نمبر شائع کیا، خصوصی شمارہ شائع کیا اقبال کی وفات کے بعد۔ ایک تو مولوی عبدالحق، اس کے بعد ڈاکٹر زور۔ تو حیدرآباد کے جو عقیدت مند ہے، میرا موضوع کیا ہے؟ اقبال اور اہل دکن۔ تو اہل دکن کون کون اہل دکن ہے جو اقبال سے عقیدت کا اظہار کیا اور کیسا اظہار کیا، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب آئیے آگے، 10 نام لے لیا، 11واں نام سمجھیے۔ محلے بیگم بازار حیدرآباد، آپ حیدرآبادی ہیں، جانتے ہیں بیگم بازار کہاں ہے۔ تو بیگم بازار حیدرآباد دکن میں 18 ستمبر 1902 کو پیدا ہونے والے یوسف حسین خان، یوسف حسین جو ظاہر ہے بعد میں ڈاکٹر بھی ہو گئے، تو ڈاکٹر یوسف حسین خان علامہ اقبال کے عقیدت مند تھے۔ یہ یوسف حسین خان کون ہے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی ہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین بڑے ہیں۔ تو یوسف حسین خان نے 1924 میں، یعنی اقبال کی حیات ہی میں سمجھیے، 1924 میں یوسف حسین خان نے ایک مارکہ آرا کتاب لکھی، روح اقبال۔ آج نایاب ہے وہ کتاب، کہیں ملتی ہے تو لے لیجیے۔ اقبال کے فکر و فن پر سب سے جامع کتاب اگر ہے 1924 میں لکھی، 400 صفحے کی کتاب ہے، میرے پاس ہے اللہ کے فضل سے، 400 صفحے کی کتاب ہے یوسف حسین خان کی، جو حیدرآباد سے چھپی، 1924 میں چھپی، اس کے بعد 1937 میں چھپی، اور پھر 1926 میں چھپی، اور نہیں 1924 میں چھپی، پھر 1937 میں چھپی، اور اس کے کئی ایڈیشن بعد میں چھپے۔ یہ یوسف حسین خان صاحب کون ہیں؟ پیرس یونیورسٹی سے انہوں نے 1929 میں پی ایچ ڈی کی، اتنے قابل آدمی، 1929 میں پیرس سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور ان کی علامہ اقبال سے عقیدت کا بہترین ثبوت روح اقبال کتاب کہیں ملی، آپ لے لیجیے پڑھ لیں۔ تو یہ روح اقبال کے کئی ایڈیشن شاید 1942 میں حیدرآباد سے چھپی، ہاں، اور دوسرا ایڈیشن 1944 میں چھپا، پھر 1952، 56 اور 62 میں مکتبہ جامعہ دلی سے چھپا، اس کے کئی ایڈیشن چھپے، 7واں ایڈیشن 1976 میں چھپا، اور یہ 7واں ایڈیشن 1976 میں جو شائع ہوا تو ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اپنے بھائی ذاکر حسین کے نام منسوب کیا، معانون کیا، اس کا انتساب ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام، جن کا انتقال 1969 میں ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال 1969 میں ہوا، تو 1976 میں جب اس کا 7واں ایڈیشن روح اقبال کا شائع ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر یوسف حسین خان صاحب نے اپنے بھائی کے نام اس کا انتساب کیا، اور 1998 میں 1998 میں یہی روح اقبال اکیڈمی والوں نے بھی چھاپی، وہ ایڈیشن میرے پاس ہے 1998۔ تو یہ امریکن سوسائٹی ایلینوائے اور امیر خسرو سوسائٹی ایلینوائے، اس کے تعاون سے یہ شائع ہوئی یہ روح اقبال کا 8واں ایڈیشن، اور 21 جنوری 1979 کو ڈاکٹر یوسف حسین خان صاحب کا انتقال ہوا۔ آئیے جناب، علامہ اقبال کے مقبرے کا جو ڈیزائن ہے وہ کرنے والے ہمارے نواب زین آرزنگ صاحب۔ نواب زین آرزنگ اس کے ڈیزائننگ کے لیے لاہور بھی گئے، علامہ اقبال کے مزار کی ڈیزائننگ کرنے والے زین آرزنگ لاہور جا کے پورا اس کا ڈیزائننگ کرا۔ آج وہ اقبال کے مزار کا جو ڈیزائن ہے وہ زین آرزنگ کا بنایا ہوا، یعنی حیدرآبادی، وہی دکن کا بچہ۔ حیدرآباد دکن کے ایک مایہ ناز ثبوت ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی نے 48 صفحے کا ایک کتاب شائع کیا، اقبال کا تصور زمان و مکان، اقبال کا تصور زمان و مکان۔ تو اس پر انہوں نے یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے نا، نظریہ اضافیت، تو اس پر انہوں نے لکھا کہ دوسرے فلسفیوں کی طرح، دیکھیے مروب ہونا کوئی نہیں جانتا،
جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کبھی کسی سے مروب نہیں ہوتے. اگر مروب ہوگا تو اس کی شخصیت کی نفی ہے. تو ڈاکٹر رضی الدین صدیقی نے اقبال کی زندگی میں لکھا 48 صفحے کا نظریہ زمان و مکان، ریلیٹیوٹی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس میں لکھتے ہیں دوسرے فلسفیوں کی طرح اقبال نے بھی یہ خیال کیا کہ نظریہ اضافیت نے وقت یعنی زمان کی حقیقت اور واقعیت کو فنا کر دیا ہے اور وقت کو فضا یعنی اسپیس کی ایک چوتھی سمت بنا کر چھوڑ دیا ہے. اس طرح مستقبل ایک مقرر کردہ چیز بن جاتا ہے جو اسی طرح متعین ہے جیسے ماضی. مستقبل ماضی کی طرح ہے، تو ایسا نہیں ہے. تو اس طرح زمان کی تخلیقی حرکت باقی نہیں رہتی اور کائنات میں تقدیر اور جبر کا دورہ ہو جاتا ہے. نظریہ اضافیت کا یہ تصور جو فلاسفہ اور ان کے ساتھ ساتھ اقبال نے لیا ہے صحیح نہیں ہے. رضی الدین صدیقی نے کہا کہ بھئی اقبال کا یہ تصور زمان و مکان غلط ہے. کئی بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا. اور علامہ اقبال کی بھی دیکھیے تو علامہ اقبال اس تصحیح خیال سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے ان سے اس نظریے پر مزید لکھنے کی فرمائش کی. بولے بھئی آپ نے اس کا میرا رد کیا ہے، اس نظریے پر آپ اور کھل کے لکھیے. اقبال کی بھی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، انہوں نے کہا اور لکھیے، اس پر مزید لکھیے. مگر اتفاق سے اس کا تیسرا باب لکھا جا رہا تھا کہ اقبال کا انتقال ہو گیا. اب یہ میں اس کو چھوڑتا ہوں میں. اچھا، فلسفہ موت متذکرہ بالا نظریہ اضافت کے علاوہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی نے فلسفہ موت و حیات یہ بھی ایک کتابچہ لکھا تھا جس کا عربی میں ترجمہ ہوا الحیات والممات فی فلسفہ اقبال. یہ اس عنوان سے حیدرآباد. پھر یہ بھی دیکھیے رضی الدین صدیقی بھی حیدرآباد کے، اس کا ترجمہ کرنے والے بھی پھر حیدرآباد کے پروفیسر حسن الاعظمی نے کیا اس کا ترجمہ تاکہ عجم کے ساتھ ساتھ عرب دنیا بھی اقبال کے نظریات سے مستفید ہو سکے. چلیے اب اور ایک نام سید عبد الواحد ابن اوکسن حیدرآباد میں ناظم جنگلات تھے. انہوں نے اقبال فن و فکر انگریزی میں ایک کتاب لکھی جو گورنمنٹ پریس حیدرآباد سے 1944 میں شائع ہوئے. چلیے آگے. اور ڈاکٹر ولی الدین، اب چونکہ وقت آ رہا ہے اس وقت میں تیزی سے بڑھوں. ڈاکٹر میر ولی الدین صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ نے 180 صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب بعنوان رموز اقبال لکھی جسے ادارے نشریات اردو حیدرآباد دکن نے 1944 میں شائع کیا. یہ بھی آگا. چلیے اب بہادر یار جنگ کے خاص شاگرد محمد احمد نے ایک اقبال کا سیاسی کارنامہ وہ بھی لکھی، وہ بھی حیدرآباد کے. اور آگے چلیے پروفیسر ظہیر الدین الجامعی نے جو جامع ازہر مصر کے سند یافتہ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اقبال کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی. یہ اقبال سے اپنے تعلق کا اظہار ہے، وہ پوری وہ کتاب ہے. یہ ایک نام اور آ گیا. اب دیکھیے ایک نام میں اب یہاں خاص طور پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے پروفیسر عزیز احمد جو حضور نظام کی بہو در شہوار کے سیکریٹری بھی بنائے گئے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اقبال نئی تشکیل، ایک کتاب لکھی. لیکن بڑی مارکارہ کتاب ہے بھائی، بہت زبردست کتاب ہے. میں بڑا قائل ہوں، اس سے پہلے اقبال اور عزیز احمد پر میں نے لیکچر بھی دیا ہے. تو یہ ارمغان دکن میں ایک مضمون ہے کسی غلام محمد صاحب کا ایک مضمون ہے. انہوں نے اقبالیات اور حیدرآباد نام کا ایک مضمون لکھا. اس میں عزیز احمد کے تعلق سے ایک منفی رائے دی. کیا رائے ہے وہ میں پڑھ کے سنا ہوں. اقبالیات میں اس کتاب یعنی عزیز احمد کی جو اقبال نئی تشکیل ہے، اس کا مقام صرف یہ ہو سکتا ہے کہ غیر اقبالی فکر رکھنے والے کی اقبال پر تصنیفی زحمت کشی کا یہ مرقع ہے. ارے آپ جانتے نہیں ہیں پروفیسر عزیز احمد اقبال کو، عزیز احمد کو جانتے نہیں ہیں. میں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے اقبالیات اور حیدرآباد کے مضمون نگار غلام محمد نے اقبالیات پر عزیز احمد کی شاہکار ضخیم کتاب اقبال نئی تشکیل سرے سے پڑھی ہی نہیں. اقبال کی وفات کے صرف 9 سال بعد 1947 میں یہ منظر عام پر آنے والی کتاب اقبالیات پر اہم اضافہ ہے. وہ جانتا ہی نہیں بیچارہ. ہم چونکہ جانتے ہیں اس بات کہ ہم عزیز احمد پر ہم نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اس بات ہم عزیز احمد کا فکر و فن، عزیز احمد کا جو اعتبار ہے ادب میں اس سے واقف ہے. چلیے ایک بات اور،
عبدالواحد ابوظفر عبدالواحد بھی ہیں. ایک کتاب اشفاق حسین صاحب کی ہے جو مقام اقبال، وہ بھی ایک زبردست کتاب ہے. سب حیدرآباد کے ادیب. میں آگے بڑھ ایک اہم نام میں گنا رہا ہوں آپ کو. عالمگیر تحریک قرآن چلانے والے، عالمگیر تحریک قرآن، آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہوں گے. عالمگیر تحریک قرآن چلانے والے محترم ابو محمد مصلح، نام سنا؟ ابو محمد مصلح علامہ اقبال کے معتقد تھے کہ اقبال کا کلام قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے مسلمانوں کو دین و ملت سے جوڑنے کی کوشش کرتا تھا. تو ابو محمد مصلح کی علامہ اقبال سے خط کتابت بھی رہی، مراسلت بھی رہی. اور رسالہ ترجمان القرآن کی ابتدا، رسالہ ترجمان کی ابتدا ابو محمد مصلح نے کی تھی، جس کو بعد میں مولانا مودودی نے جاری رکھا، مولوی مودودی صاحب نے جاری رکھا. ہاں، تو یہ ابو محمد مصلح کتنی بڑی شخصیت ہے. اور ان کی ایک کتاب ہے قرآن اور اقبال، وہ بھی حیدرآباد سے چھپی. ابو محمد مصلح کے بارے میں بھی ایک غلام محمد صاحب لکھ رہے ہیں کہ ابو محمد مصلح اور ڈاکٹر حمید اللہ کی دلچسپی. ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے ابو محمد مصلح کی تائید کی، ان سے دلچسپی دکھائی قرآن تحریک. تو یہ بول رہے ہیں کہ میں ان کی تائید دیکھ کے ہم ان کے پاس رجوع ہوئے، لیکن ہم کچھ نہیں پائے، اس واسطے ہم وہاں سے ہٹ گئے. اور یہ تمہاری بدقسمتی ہے. ابو محمد مصلح سے اگر آپ کو کوئی توقعات تھی جو پوری نہیں ہوئی، تو یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ اس کو نہیں سمجھ سکے. تو ابو محمد مصلح کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں تفسیر اور مختصر تفسیر اور لغات یہ چھپوا کر 1937 سے مفت تقسیم کر رہے ہیں. وہ سینکڑوں نسخے تقسیم کر دیے. اور 2023 میں بھی جو نسخہ شائع ہوا ہے وہ اتفاق سے میرے پاس ہے. وہ تو اتنی بڑی شخصیت، قرآن کی خدمت کرنے والے، علامہ اقبال کی خدمت کرنے والے، علامہ اقبال سے خط کتابت ان کی تھی، ابو محمد مصلح. ابھی ایک کتاب میرے پاس آئی ہے ملی بدر صاحب کی، تو اس میں گرد راہ یار ایک کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ ابو محمد مصلح صاحب سہسرام کے رہنے والے تھے. سہسرام کی ان کی جو تاریخ لکھی ملی بدر نے، اس میں ان کا ذکر خاص طور پر کیا. تو مجھے ایک انکشاف محسوس ہوا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، چلو اور بھی کئی چیزیں ہیں. میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، آخری میں آ رہا ہوں میں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. مضامین اقبال کے نام سے تصدق حسین تاج نے، اور ہے وقت ہے، ہاں تو میں 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. تو 1362 ہجری میں احمدیہ پریس سے مضامین اقبال کے نام سے ایک کتاب تصدق حسین تاج، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، بہت بڑے ناشر تھے، علامہ اقبال کے چاہنے والوں میں تھے. تو انہوں نے مضامین اقبال ایک کتاب چھاپی 1362 ہجری میں. تو یہ اس کتاب میں جملہ جو ہے 9 مضامین ہیں، نہیں 14 مضامین ہیں. 14 مضامین میں سے 9 مضامین تو خود علامہ اقبال کے ہیں. یہ دیکھیے کتنی تحقیقی کتابیں ہیں. یہ اقبال کے چاہنے والے حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا، کیا کیا کتابیں لکھی، میں یہ سب بتا رہا ہوں. یہ ارمغان اقبال سے، مجھے ارمغان دکن سے یہ سب چیزیں ملی، تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں آپ سے. تو تصدق حسین تاج نے یہ کتاب مضامین اقبال چھاپی، جس میں سے 14 میں سے 9 مضامین تو خود اقبال کے ہیں، اور 5 مضامین بھی ترجمہ شدہ ہیں. اسرار خودی کا جو پیشلف لکھا تھا اقبال نے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اسی کتاب کو سید عبدالواحد معینی نے مقالات اقبال کے نام سے پاکستان سے بھی شائع کیا بعد میں. عبد الرحمن چغتائی بہت بڑے ایک آرٹسٹ تھے، تو انہوں نے مرقع اقبال نام کی 1948 میں ایک کتاب چھاپی جو اقبال کے اشعار کو مصور کر کے پیش کیا اس میں. اور سر وقت پر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، شہزادہ، جو زمانے میں شہزادے عالمگیر کی فوٹو ٹائٹل پر ہے. یہ عبد الرحمن چغتائی کے آرٹ کا نمونہ ہے. تو یہ حضرات یہ سب چیزیں، اور اس میں اقبال کا شعر ہے سر وقت پر کہ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. یہ اقبال کا شعر، تو یہ سر وقت پر ہے اس کے. تو حضرات یہ
حضور نظام کا یہ بھی ہے کہ جامعہ عثمانیہ کے فلسفے کے شعبے میں تقریر کے لیے توسیعی خطبات کے لیے اقبال کو 1929 میں بلایا گیا تھا. تو علامہ اقبال تشریف لائے تھے 1929 میں. جب وہ تشریف لائے تھے تو حضور نظام کے مہمان خانے میں، شاہی مہمان خانے میں رہے. اس سے پہلے سر اکبر حیدری کے پاس سے، اب تو ڈائریکٹ نظام کے پاس یہ رہے ہو گیا. تو بہرحال یہ حضرات یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کے علاوہ بھی آخری چیز میں ہے کہ پس سے بیعت کردہ مستر مجاز صاحب ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کے فارسی کلام کا ترجمہ کیا. خود میں نے ترجمے کیے ہیں، لالہ تر کا ترجمہ کیا، اقبال کے فکر و فن کا گراف، اقبال، یہ ساری کتابیں میری بھی ہیں اور کئی بھی ہے. بہرحال حضرات یہ حیدرآباد کی چیزیں بہت ہیں. چلیے، بارک اللہ. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.